کاشفہ ٹی وی۔ سہیل صاحب خداوند کے کلام کی تلاوت کریں گے اور پادری ذیشان اس کے بعد خداوند کے کلام کو ہمارے لیے کھولیں گے۔ جن کے پاس کلام مقدس موجود ہے وہ میرے ساتھ مرکز کی انجیل اور اس کا 11واں باب، مرکز کی انجیل نئے عہد نامہ میں سے مرکز کی انجیل اس کا 11واں باب اور 20ویں آیت مقدسہ سے لے کر 26 آیت تک ہم تلاوت کریں گے۔ مرکز کی انجیل اس کا 11واں باب 20ویں آیت سے میں تلاوت کروں گا۔ کلام میں یوں لکھا ہے، پھر صبح کو جب وہ ادھر سے گزرے تو اس انجیر کے درخت کو جڑ تک سوکھا ہوا دیکھا۔ پطرس کو وہ بات یاد آئی اور اس سے کہنے لگا، اے ربی، دیکھ یہ انجیر کا درخت جس پر تم نے لعنت کی تھی سوکھ گیا ہے۔ یسوع نے جواب میں اسے کہا، خدا پر ایمان رکھو، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ یہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اور جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو اور اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو، تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے قصور معاف کرے، اور اگر تم معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے تمہارے قصور بھی معاف نہ کرے گا۔ خدا کے کلام کا پڑھا سننا ہم سب کے لیے برکت کا باعث کرے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے زندہ کلام کی طرف متوجہ ہوں، میں اپنی گواہی کو آپ سب لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ نہ انسانوں کی جانب سے اور نہ انسانوں کی مرضی سے، بلکہ یسوع مسیح کی مرضی سے اس کی خوشخبری دینے کے لیے خداوند کا خادم مقرر ہوا ہوں، اور میرا نام ذیشان ڈینیل ہے۔ میں فیصل آباد کا رہائشی ہوں۔ میرا تعلق خدا کے خادموں کے گھرانے سے ہے، یعنی کہ میرے گھرانے میں تقریباً خدا کے خادم ہی ہیں جنہوں نے خدا کے کلام کی خدمت کی ہے، اور آگے میرے کزنز اور سسٹرز سبھی اسی خدمت سے منسلک ہیں، اور میں اپنے خاندان میں سے خداوند کا خادم ہونے کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں۔ اور جب میں میٹرک میں تھا تو میں نے خدا کے روح کو محسوس کرنا شروع کیا کہ خدا مجھ سے کلام کر رہا ہے، خدا مجھے اپنی خدمت کے لیے بلا رہا ہے۔ اور پھر میں نے اس بات کو محسوس کرنا شروع کیا، شاید یہ میرے اپنے ذہنی خیالات ہیں جو مجھے اس طرف مائل کر رہے ہیں، کیونکہ یہ میرے بالکل اپوزٹ بات تھی، کیونکہ جو میں نے سوچا تھا کہ میں کیا بنوں گا اس کے بالکل یہ اپوزٹ تھا کہ میں اس طرف خدا کے کلام کی خدمت کے لیے چنا گیا ہوں۔ اور اس کا آہستہ آہستہ تجربہ مجھے آنے والے سالوں میں ہوتا گیا۔ جب میں ایف ایس سی میں بی ایس سی میں تھا تو میں نے ان چیزوں کا تجربہ اپنی زندگی میں آہستہ آہستہ کرنا شروع کیا کہ خدا مجھے اپنی خدمت کے لیے بلا رہا ہے۔ اور جب میں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ مجھے خدا نے اپنی خدمت کے لیے کل وقتی طور پر بلا لیا ہے، تو پھر میں 2011 اور 2012 میں پی ایم آئی بائبل کالج میں
ایڈمیشن لینے کے لیے چلا گیا، اور وہاں سے میں نے 2 سال کا 2011 سے 12 تک ڈپلومہ کیا بائبل اسٹڈیز میں۔ اس کے بعد 2014 میں اپولوجیٹکس اینڈ بولڈنس ان ایونجلزم کی ٹریننگ کے لیے تھائی لینڈ چلا گیا۔ وہاں ہمارے جو ٹیچر تھے وہ ڈاکٹر روی زکایا، دنیا کے بہت بڑے اپولوجسٹ ہیں، بہت بڑے عظیم خادم ہیں خدا کے، اب خداوند میں اسی سال سوئے ہیں۔ اور 2014 سے 2017 تک میں یوتھ فار کرائسٹ پاکستان کی طرف سے فیصل آباد ریجن میں والنٹیئر خدمت سر انجام دیتا رہا، اور بائبل اسٹڈی گروپس میں نے کنڈکٹ کیے، اور ان میں بائبل اسٹڈی کی خدمت سر انجام دیتا رہا۔ اور اسی بات کے پیش نظر سن 2017 میں گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری میں چلا گیا، اور سن 2020 مارچ میں اسی سال گریجویٹ ہو کے آیا۔ اور میں قادر مطلق خدا کا نہایت ہی شکر گزار ہوں جس نے قابل احترام پادری بزرگ احمد جوزف صاحب کو ہماری رہنمائی کے لیے مقرر کیا کہ ہم ان سے رہنمائی لے سکیں۔ اس بات کے لیے میں انتہائی اپنی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے قادر مطلق خدا کا اور اپنے بزرگ استاد پادری احمد جوزف صاحب کا شکر گزار ہوں، تاکہ جو خدمت وہ کرتے ہیں وہ خدمت میں بھی کر سکوں، تاکہ جو خدا نے برکت انہیں دی ہے وہ میرے اندر بھی آ سکے، تاکہ اسی طرح جس طرح لوگ شفا پاتے ہیں، تاکہ جس طرح لوگ کلام سے آزاد ہوتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں بحالی آتی ہے، لوگ خدا کے گھر میں آتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے، ویسے ہی خدمت خدا کے کلام کی میں بھی کر سکوں۔ میں خدا ان کے آگے پادری صاحب کی ساری خدمت کا اور ان کے خاندان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اسی طرح اپنے ہم خدمت پادری آکاش مینول صاحب کا، ان کی خدمت کا، ان کے خاندان کا، پادری جناب سہیل مسیح صاحب کا، ان کی خدمت کا جو انہوں نے اب تک کی ہے، اور جب وہ اب باقاعدہ طور پر پاسبانی کر رہے ہیں، اس کے لیے شکر گزار ہوں ان کا اور ان کے خاندانوں کا۔ اسی طرح تمام سیشن کا اور ٹیسیا کا بھی شکر گزار ہوں۔ آئیے ہم خدا کی زندہ کلام میں سے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ مرقس کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے 26ویں آیت تک ہم خدا ان کے کلام میں سے ہم نے سنا ہے۔ پھر صبح کو جب وہ ادھر سے گزرے تو انجیل کے درخت کو جڑ تک سوکھا ہوا دیکھا۔ پطرس کو وہ بات یاد آئی اور اس سے کہنے لگا، اے ربی دیکھ یہ انجیر کا درخت ہے جس پر تو نے لعنت کی تھی سوکھ گیا ہے۔ یسوع نے جواب ان سے کہا، خدا پر ایمان رکھو۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ یہی ہے جس کے بارے میں ہم خدا کے کلام سے سیکھیں گے کہ ایمان میں قدرت پائی جاتی ہے۔ ایمان ہے کیا چیز؟ ایمان ہمارے اندر کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، کیسے ہم اس ایمان کی روشنی میں چلتے ہیں؟ اور یہ جو سادہ سا جملہ ہے ایمان کا کہ خدا پر ایمان رکھو، اس کا مطلب کیا ہے؟ آخر خدا اپنے لوگوں سے آج کیا کلام کرنا چاہ رہا ہے کہ خدا پر ایمان رکھو؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی بہت عظیم خادمہ ہیں جوائس مائر، وہ کہتی ہیں کہ بڑے معجزوں کے لیے بڑا ایمان درکار ہوتا ہے۔ بڑے معجزوں کے لیے یعنی اپنی زندگیوں میں اگر آپ کو معجزہ درکار ہے، اگر آپ کو شفا درکار ہے، اگر آپ کو بحالی درکار ہے، تو آپ کے پاس بڑا ایمان ہونا چاہیے۔ اور اسی بات کے پیش نظر آج ہم ایمان کے بارے میں سیکھیں گے اور اس کا کامل اور پختہ ثبوت ہماری زندگی میں کیسے عمل میں آتا ہے۔ ایمان کا مطلب یقین کرنا، بھروسہ رکھنا، مکمل طور پر اپنے آپ کو کلی طور پر کسی کے اپنے دلی لحاظ سے سپرد کر دینا کہ ہم تیرے حوالے ہیں۔ اور بائبلی روح سے اس کا یہی مطلب ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو کلی طور پر خدا کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا چھڑانے والا ہے، تو ہمارے اندر وہ شفا، وہ بحالی، وہ قدرت قائم ہو جاتی ہے۔ اور افسیوں دوسرے باب کی 8ویں آیت کے مطابق ایمان خدا کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ ہے۔ یہ ہم اپنی مرضی سے، اپنی کوشش سے اپنے اندر نہیں
ڈیولپ کر سکتے. یہ خدا دیتا ہے. اور روح القدس کی 9 نعمتوں میں ایک نعمت ہے کہ ایمان، جو خدا انسانوں کے دلوں میں، اپنے لوگوں کے دلوں میں قائم کرتا ہے. اور یہ بائبل کے پاس سے جو دیا جانے والا ایمان ہے، یہ ہر شخص کو مختلف حساب کے مطابق دیا جاتا ہے. کسی کو 60 گنا، کسی کو 70 گنا، کسی کو 80 گنا. ہر ایک کو اس کی لیاقت کے اندازے کے موافق عنایت کیا جاتا ہے. اور مرقس کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 20ویں سے 26ویں آیات میں ہم ان چیزوں پر غور کریں گے کہ خدا ایمان کے متعلق آج ہم سے کیا کلام کرنے والا ہے. سوموار کے روز جب یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ یروشلم جا رہے تھے تو راستے میں انجیر کے درخت کو دیکھا اور یسوع کو بھوک لگی اور یسوع اس میں سے پھل ڈھونڈنے کے لیے گئے. لیکن چونکہ انجیر کا موسم نہ تھا تو انجیر میں پھل بھی نہ تھا. یسوع اس میں پھل ڈھونڈنے کے لیے گئے تاکہ اپنے شاگردوں کو سکھائے، ایمان کی قدرت اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنا سکھائے. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم خداوند پر ایمان رکھو. کہ انجیر کے درخت کو خداوند یسوع مسیح نے اس پر لعنت کی اور وہ سوکھ گیا. اور یہ بات شاگردوں پر، آج ہم پر ظاہر ہوئی ہے کہ ایمان کی قدرت کیا ہے. اور یہ ایک نیا تجربہ، یہ ایک نئی بات تھی کہ پھل کا موسم نہیں ہے لیکن یسوع اس پھل اس میں پانے جا رہے ہیں. یسوع کو بھوک لگی ہوئی ہے، یسوع سے پھل لینے کے منتظر ہیں کہ وہ مجھے اپنا پھل دے گا اور میں کھاؤں گا، لیکن وہ پھل نہیں ملا کیونکہ اس کا موسم نہ تھا. یہ ایک نیا تجربہ شاگردوں کی زندگی میں سیکھنے کے لیے آیا. اور جب ہم خدا کی اس قدرت کا بھروسہ رکھتے ہیں، جب ہم اس کے کیے ہوئے وعدوں کا کلی طور پر یقین کرتے ہیں تو اس کی کامل مرضی ہماری زندگیوں میں بڑے جلال کے ساتھ پوری ہوتی ہے اور ہم اپنی زندگی میں نئے نئے تجربات کو دیکھتے ہیں. اسی طرح شاگردوں نے بھی ایک نیا تجربہ اپنی زندگی میں دیکھا. 22ویں آیت میں یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا پر ایمان رکھو. یعنی کہ جب انجیر کا درخت سوکھ گیا، منگل والے دن جب یسوع دوبارہ گئے، شاگرد صاحب تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ انجیر کا درخت سوکھا ہوا ہے تو انہوں نے یسوع سے پوچھا کہ یہ مالک جس پر تو نے لعنت کی تھی وہ سوکھ گیا. یسوع نے کہا کہ تم خدا پر ایمان رکھو. اب خدا پر ایمان رکھو بہت سادہ سے الفاظ ہیں لیکن اس کے پیچھے بہت گہرے معنی پوشیدہ ہیں. ہمارے ذہنوں سے بہت ہی بالا تر خدا کا جلال جو وہ پیدا ہو سکتا ہے اور ان دیکھی چیزوں کا جو ثبوت ہمیں ملتا ہے وہ ہمیں ایمان سے ملتا ہے. سموئیل کی پہلی کتاب اور اس کے 17ویں باب میں ہمیں ایک مثال ملتی ہے ایمان کے حوالے سے. ایک چھوٹا لڑکا اپنے ایمان کو ڈھال بنا کر جاتی جولیت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. کہتا ہے کہ تو تلوار، بھالا اور برچی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، پر میں زندہ خدا جو لشکروں اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے، جس کی تو نے فضیحت کی ہے، میں تیرے پاس آتا ہوں. یعنی کہ اپنے ایمان کو جو خداوند لشکروں کا خدا پر جس کا اس کا بھروسہ تھا، جس کو اپنے آپ کو جس پر اس نے کلی طور پر اپنا آپ دے دیا تھا، اسی کے نام سے کہتا کہ میں تیرے پاس آتا ہوں. اور پہلے ہی پتھر سے وہ اپنے دشمن پر غالب آیا. حالانکہ اس نے 5 پتھر لیے تھے لیکن پہلے پتھر کے بعد سے اپنے دشمن پر غالب آیا. اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اس دن اسرائیل کو بڑی فتح بخشی، بڑی فتح بخشی. اور اسرائیلی لوگوں نے اپنے دشمنوں کو خوب رگیدا. آج ہمارے اندر اگر یہ ایمان ہوگا جو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، تو ہم اپنے دشمنوں ابلیس کو، اپنی بیماریوں کو، اپنی کمزوریوں کو، اپنی مشکلات کو
رگید سکتے ہیں۔ یہ ایمان ایک ایسا ہتھیار ہے جو خدا نے اپنے لوگوں کو عنایت کیا تاکہ ابلیس اور اس کی ساری فوج پر ہمیں غالب آنے کی توفیق عنایت کرتا ہے، اور یہ خدا کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہے۔ اور یہ جب ہم دعا میں ٹھہرتے ہیں، اپنا رابطہ خدا کے ساتھ قائم رکھتے ہیں، تو یہ ہمارے اندر خدا کی نعمت جاری ہو جاتی ہے، روح القدس کی یہ نعمت ہمارے اندر جاری ہو جاتی ہے، اور ہم ایمان سے بھر جاتے ہیں۔ ایمان نجات پیدا کرتا ہے، ایمان معجزہ پیدا کرتا ہے، ایمان شفا پیدا کرتا ہے، ایمان ہمیں زندگی بخشتا ہے، ایمان رہائی بخشتا ہے، ایمان تسلی بخشتا ہے، اور ایمان سے ہم تنہا محسوس نہیں کرتے۔ جب ہمارے عزیز، ہمارے خاندان، ہمارے دوست ہمیں چھوڑ جاتے ہیں مصیبت میں، مشکل حالات میں، کمزوریوں میں، بیماریوں میں، تو خدا کا جو سہارا ہوتا ہے وہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو تنہا نہیں رہنے دیتا، اس کے وعدے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا روح القدس ہمارے ساتھ رہتا ہے تاکہ ہماری رہنمائی کرے، ہمیں سنبھالے، ہماری کمزوریوں میں ہمیں مدد بخشے۔ اور بعض وقت ہم دعا کرتے ہیں اور ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا دراصل قبول ہو جاتی ہے اس شفا اور اس بحالی اور اس مصیبت کے دور ہونے میں خدا آپ سے وقت لیتا ہے، یعنی کہ خدا اپنی مرضی کو آپ کی زندگیوں میں پورا کرتا ہے۔ خدا بر وقت بعض اوقات کام کرتا ہے، بعض اوقات خدا تھوڑی دیر لیتا ہے، وقت لیتا ہے تاکہ وہ اپنی مرضی کو پورا کرے۔ اور خدا یہی چاہتا ہے کہ خدا پر ایمان رکھو۔ خدا پر ایمان رکھنے سے مراد یہی ہے کہ اگر انسٹنٹ شفا نہیں ہوئی، بر وقت شفا نہیں ہوئی، تو انتظار کرو، قائم رہو، پختہ رہو، ڈٹے رہو، اس بات پر دعا کرتے رہو، مستقل مزاجی کے ساتھ قائم رہو۔ اور یہی اس کا مطلب ہے۔ جیسے کہ کرونا وائرس دنیا میں اس نے حکومت کی، دنیا میں بہت خدا کے خادم ہیں اور بہت خدا کے خادموں نے دعائیں کی ہیں کہ خدا ان اس وبا کو تو اٹھا لے، لیکن خدا کی اپنی مرضی ہوتی ہے کام میں۔ خدا مقررہ وقت پر خدا اس وبا کو آہستہ آہستہ ختم کر رہا ہے، وہ اپنی مرضی پوری کرتا ہے، وہ وقت لیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس میں قائم رہیں، ہم اس میں مضبوط رہیں، تاکہ وہ اس کا اور ہمارا جو تعلق ہے، ہمارا جو رشتہ ہے باپ اور بیٹے کا یا باپ یا بیٹی کا، وہ بحال رہے، قائم رہے اور روز بروز مضبوط تر ہوتا جائے۔ یہی اس کا مطلب ہے خدا کے ساتھ مسلسل قائم رہنے کا رابطے کا نام ایمان ہے۔ اور 23ویں اور 24ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے کہ تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو، یقین کرو کہ تم کو مل گیا ہے اور وہ تم کو مل جائے گا۔ یہاں پر پہاڑ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ اگر تو پہاڑ سے کہے کہ سمندر میں جا پڑ تو وہ گر پڑے گا، ہو جائے گا۔ یہودی روایت میں پہاڑوں کو ناممکن حالات سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یسوع اور جب اس کے شاگرد جہاں کھڑے تھے وہاں سے زیتون کے پہاڑ اور بحر مردار سامنے نظر آ رہے تھے، اور یسوع نے ان کو دیکھ کر بڑی خوبصورت بات بیان کی، اگر تم اس پہاڑ سے کہو کہ جا کر سمندر میں گر پڑے تو یہ گر پڑے گا۔ اور یہ یہودی روایت کے مطابق تھا کہ یہودی آپس میں جب بہت مشکل، کٹھن، ناممکن حالات میں پہنچ جاتے تھے تو اس کو پہاڑوں سے تشبیہ دیتے تھے کہ یہ پہاڑ جیسا مشکل ہے، کہ یہ کبھی نہیں ہوگا،
یہ کبھی نہیں سرک سکے گا، یہ کبھی سمندر میں نہیں گرے گا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ اگر تم میں ایمان ہے، یعنی کہ ایمان کی قدرت کو ثابت کیا ہے، ایمان کی قدرت کو واضح کر دیا ہے، اگر تم میں ایمان ہے تو اس پہاڑ سے کہہ دو گے، ناممکن حالات سے کہہ دو گے، نہ مشکلات میں کہہ دو گے، ان پہاڑوں سے گرے ہوئی پریشانیوں سے کہہ دو گے تو یہ سمندر میں جا پڑیں، تمہاری زندگیوں سے نکل جائیں تو یہ نکل جائیں۔ ایمان رکھنے کے سبب سے یہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے حالات آ جاتے ہیں، بہت ساری ایسی پریشانیاں آ جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، ہمارے گھروں کو پہاڑوں کی طرح گھیر لیتی ہیں، لیکن ہم بعض وقت کمزور ہو جاتے ہیں، ہم گر جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم کیسے اب یہاں سے نکلیں۔ ایک خوبصورت مثال جو ہمیں مقدس ابراہیم کی ملتی خدا نے جب انہیں بلایا تو کشتیوں کا عور یعنی کہ ایک دوسرے ملک سے کنعان کی سرزمین جو کافی دور کا ہے سفر ہے وہاں بھیجا۔ اب یہ دیکھیں ایمان کی بات، اپنے دل میں اپنے ذہن میں کوئی خیال نہیں ہے کہ کہاں جاؤں گا، کیا کروں گا، کیسے رہوں گا، اپنے گھر باروں ناتے داروں کو چھوڑنا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ یہ پہاڑ ان کے آگے کھڑا ہوا ہوگا، لیکن خدا کا بندہ ابراہیم، مقدس ابراہیم نے اس پہاڑ کو بڑے ایمان کے ساتھ سمندر میں پھینک دیا، اس کو اپنے پاؤں تلے کر دیا اور چل پڑا خدا کی بات سننے کے لیے، چل پڑا اس کی فرما برداری کرنے کے لیے۔ اور خدا نے کہا کہ تو ایمانداروں کا باپ ہے۔ اسی بات کی بنا پر جب انہوں نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے کا خدا نے حکم دیا تو اس نے انکار نہیں کیا، پریشان ہوا ہوگا، لیکن ایمان رکھا ہوگا کہ جس نے اسحاق دیا ہے وہ مجھے پھر دے دے گا، حالانکہ بڑھاپے کی اولاد۔ خدا نے اپنے بندے کو پھر فرمایا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا کیونکہ تو مجھ پر ایمان لایا۔ یہ ایمان کی قدرت جو ہے ہم پر برکتیں انڈیل دیتی ہے، اور جب خدا بہت خوش ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے میں تجھے برکت پر برکت دوں گا۔ اور خدا نے اپنے بندہ ابراہیم کو برکت دی اور کہا کہ گن لے آسمان کے ستاروں کو اور گن لے سمندر کے کنارے پڑی ہوئی ریت کو، اتنی تیری اولاد ہوگی اور تو ایمانداروں کا باپ ہوگا۔ عبرانیوں کے خط کے مصنف 11 باب کی پہلی آیت میں ایمان کی بڑی خوبصورت تعریف بیان کرتا ہے کہ ایمان ان دیکھی چیزوں کا اعتماد، اور ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور ان دیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ یعنی کہ وہ چیزیں جو ہم نے نہیں دیکھی، جو ہمارے سامنے نہیں ہیں، ہماری نظروں کے پوشیدہ ہیں، غائب ہیں، ہم نے ان کو ایمان سے ایکسپٹ کرنا ہے۔ یسوع کے جو کیے ہوئے وعدے ہیں وہ ہمارے پاس خدا کے کلام میں رقم ہے، خدا کے کلام میں ملتے ہیں۔ یسوع کا کیا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں شفا بخشے گا، وہ ہمیں اطمینان بخشے گا، وہ ہمیں رہائی بخشے گا، اور وہ ہمیں سب سے بڑھ کر نجات بخشے گا اور ہمیں اپنے ساتھ آسمانی مقاموں میں بٹھائے گا۔ یہ اس کے وعدے ہیں۔ یہ وعدے میں ہم شریک تو ہیں، یہ وعدے میں ہم سب شریک ہیں، لیکن یہ وعدہ ابھی تک ہماری زندگی میں پورا نہیں ہوا نجات کا، ہماری زندگی میں ابھی تک پورا نہیں ہوا آسمانی مقاموں میں بیٹھنے کا۔ ہم نجات حاصل کر رہے ہیں، ہم اس وقت میں سے گزر رہے ہیں، ہم صبر کر رہے ہیں، ہم پر رکاوٹیں آتی ہیں، مصیبتوں کی صورت میں، پریشانیوں کی صورت میں، بیماریوں کی صورت میں روکا جاتا ہے۔ خدا پر ایمان نہ رکھو، گر جائیں ہم، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ صادق 7 بار گر پڑتا ہے تو ابھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے، خدا اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ تو ہمیں اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم گر جاتے بیماریوں سے، پریشانیوں، مصیبتوں سے، تو ہمیں اٹھنے کی ضرورت ہے، دعا میں قائم رہنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان برقرار اور مضبوط رہے، کیونکہ خدا ہماری کمزوری میں اپنا جلال ظاہر کرتا ہے۔
اور بڑی آخری باتیں ہیں، بڑی خوبصورت کہ ایمان کے حوالے سے، ایمان دعا میں قائم رہنے سے تو حاصل ہو گیا مستقل طریقے سے، لیکن اس میں دو رکاوٹیں یہاں پر یسوع نے بھی بیان کی ہیں کہ دو رکاوٹیں آپ کا راستہ روکتی ہیں ایمان نہ رکھنے میں، ایمان میں کمزور کرنے میں دو رکاوٹیں ہیں۔ اور وہ کون کون سی ہیں؟ کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں 23ویں آیت سے کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ اور اپنے دل میں شک نہ کرے۔ اپنے دل میں شک کرنا پہلی رکاوٹ ہے، اور شک کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ذہن میں ڈاماڈول ہو جاتے ہیں، ہم دو دلے ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر دو خیالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں شفا ملنی کہ نہیں ملنی، ہمیں پتہ نہیں بحالی ملنی کہ نہیں ملنی، ہماری پتہ نہیں خدا دعا سنتا ہے یا نہیں سنتا، ہم تو بہت زیادہ دعا کرتے ہیں لیکن خدا ہماری پتہ نہیں دعا سنتا ہے یا نہیں سنتا، یہ شک ہے۔ اور خدا نے کہا کہ شک نہ کرنا اپنے دل میں، جب آپ دعا کروا لیتے ہیں تو شک نہ کریں اپنے دل میں، اس ایمان کے ساتھ جائیں کہ خدا نے مجھے برکت دے دی، خدا آج برکت دے دے، خدا ان کا شکر ہے، خدا بعض کا ٹائم لیتا ہے برکت دینے، مسلسل دعا میں قائم رہیں، پختہ رہیں، مضبوط رہیں، چلتے رہیں خدا کے ساتھ، وقت گزارتے رہیں خدا کے ساتھ، خدا آپ کو بحال کرے گا، خدا آپ کو سرفراز کرے گا۔ اور یہاں پہ دوسری جو بات ہے جو ہمارے ایمان میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے 25ویں آیت میں، اور جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو اور اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کرے۔ کہ بعض وقت ہمارے اندر معافی نہیں ہوتی، دوسروں کے قصور اور غلطیوں کو معاف کرنے کی ہمارے اندر برداشت نہیں ہے۔ اگر کسی سے کچھ غلطی ہوگی خاندان میں یا جہاں پہ جاب کرتے ہیں وہاں پہ یا کسی بھی علاقے میں دوستوں سے عزیزوں سے، تو آپ کے اندر معافی نہیں ہے، خفگی ہے، تو خدا آپ کی دعا نہیں سنے گا۔ آپ کا ایمان میں کمزوری ہے، آپ کی شفا میں رکاوٹ ہے، آپ کی بیماریوں میں، تو خدا نے آپ کو صلاح دینی ہے کیونکہ آپ نے خدا سے معافی نہیں مانگی، کیونکہ کلام بیان کرتا ہے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا باپ آسمان پر تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ اور خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ پہلے جا کر اپنے بھائی سے ملاپ کر، پھر آ کر اپنی نظر گزران، تاکہ تیری نظر جو ہے خدا کے حضور میں مقبول ٹھہرے۔ یعنی کہ معافی اور شک، یہ دو چیزیں ہیں جو ایمان میں کمزوری کا باعث بنتی ہیں، ہماری بحالی میں رکاوٹیں ہیں۔ تو آج میں یہ چیلنج آپ سب لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں شک نہیں ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں کسی کا معافی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم معاف نہ کریں، درگزر کریں، معاف کریں اگلے کی غلطیوں کو۔ اور اگر ایمان کی کمزوری ہے تو اس کے لیے دعا کریں۔ بڑی خوبصورت بات ہے، ایک شخص جب یسوع کے پاس آیا اپنے بیٹے کو لے کر، اسے ملتی آتی تھی، اپنے یسوع کے شاگردوں کے پاس لے کر گیا، لیکن شاگرد اسے ٹھیک نہ کر سکے۔ اس نے یسوع کے پاس آ کر کہا کہ اے استاد، میں تیرے شاگردوں کے پاس گیا لیکن یہ اسے ٹھیک نہ کر سکے، اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو کر۔ اب اس کے الفاظ دیکھیں، اگر تو کچھ کر سکتا ہے۔ یسوع نے جواب میں کہا کہ جس کے پاس ایمان ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے، اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس نے فوراً سے کہا اے خداوند میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ یعنی کہ جو بے اعتقادی ہے وہ انسان کے اندر ہوتی ہے، تو اس کے لیے خدا سے یسوع سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمیں تحفہ عنایت کر، یہ برکت ہمیں عنایت کر، یہ روح کی جو نعمت ہے وہ ہمیں عنایت کر، تاکہ ہماری زندگیوں میں ایمان سے بھرے ہوئے ہوں، ہمارے دل ایمان سے بھرے ہوئے ہوں، ہماری دعائیں ایمان سے بھری ہوئی ہوں، تاکہ ہماری زندگی میں جو پہاڑ ہیں
پریشانیوں کے، مصیبتوں کے، بیماریوں کے، لعنتوں کے، وہ سمندر میں جا پڑے. تو ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایمان کے کس لیول پر ہیں، ہم ایمان کے کس معیار پر ہیں. خدا آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت بخشے. آمین. Keep watching Mukashfa TV.